السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف لے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ہر زمانے میں محنتوں کا وجود ہوتا رہا ہے اور محنتیں ختم بھی ہوتی رہی ہیں۔ ان محنتوں کے پروان چڑھنے کے اسباب کیا ہیں اور ان محنتوں کے ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ مخلصین کی قربانی سے محنتیں پروان چڑھتی ہیں۔ مخلصین کی قربانی سے محنتیں پروان چڑھتی ہیں اور اغراض پرستوں پر رکھ کر محنت ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان مخلصین میں سے بنائے جن پر رکھ کر کام پروان چڑھتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان اغراض پرستوں میں نہ بنائے جس پر رکھ کر اللہ پاک کسی محنت کو ختم کرتے ہیں۔ ایک تو کام ہے اور ایک کام کرنے والا عملہ ہے، ساتھی ہیں ہمارے۔ کام کی حفاظت بھی ہونی ہے اور کام کرنے والے ساتھیوں کی حفاظت بھی ہونی ہے۔ یہ دونوں اہم چیز ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کام کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنی کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ کام کی حفاظت اس طرح کرو جیسے تم اپنی کنواری لڑکیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو کام کی حفاظت اور جو عملہ ہے کام کرنے والا، اس کی حفاظت۔ کام کی حفاظت زندگیوں کا دین ہے۔ زندگیوں کے دین سے کام محفوظ بھی ہوتا ہے اور کام پھیلتا بھی ہے۔ زندگیوں کے دین سے بہتر کام کی حفاظت کا اور کام کی اشاعت کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ کام کی حفاظت اور کام کی اشاعت کا زندگیوں کا دین ہے۔ اور زندگیوں کا دین حقیقت کے ساتھ، صفات کے ساتھ، تو اس کی حقیقت ہوگی تو یہ کام محفوظ بھی ہوگا اور یہ پھیلے گا بھی۔ دین محفوظ بھی ہوگا اور دین پھیلے گا۔ صحابہ کی زندگیوں میں دین تھا حقیقت کے ساتھ، اور اس کو لے کے چلتے پھرتے تھے، تو اس کے لے کے چلنے پھرنے سے اس کی حفاظت بھی ہوتی تھی اور اس کی اشاعت بھی ہوتی تھی۔ زندگیوں کا دین، اس سے حفاظت بھی ہے اور اس سے اشاعت بھی ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگیوں میں دین لے کر دنیا میں چلنا پھرنا شروع کر دے تو دین زندہ ہو جائے گا۔ تو زندگیوں کے دین سے کام کی حفاظت بھی ہے، دین کی حفاظت بھی ہے، اور اس کا پھیلاؤ بھی ہے اور اس کی اشاعت بھی ہے۔ اللہ پاک جس سے جتنا کام لے رہے ہوں وہ اتنا ہی جھکتا چلا جائے۔
کہ درخت کے جس ٹہنی پر زیادہ پھل ہوتا ہے وہ اس ٹہنی سے زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے جس میں کم پھل ہوتا ہے. ایک ٹہنی میں 10 پھل ہے، ایک ٹہنی میں 2 پھل ہے، تو 10 والا جھکا رہے گا. تو اللہ جس سے جتنا کام لیتا چلا جائے وہ اتنا جھکتا چلا جائے. اس میں کام کی حفاظت ہے اور اپنے ذات کی بھی حفاظت ہے کہ اللہ جتنا کام لے اتنا جھکاؤ پیدا ہو جائے، آدمی اتنا جھکتا چلا جائے. احساس نایافت ایک خوبی ہے کام کرنے والوں کی، مومن کی خوبی ہے احساس نایافت، یعنی میں کچھ نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکا. تو اللہ جس سے جتنا کام لیتا چلا جائے وہ اتنا اپنی نفی کرتا چلا جائے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، مجھ سے کچھ نہیں ہوا. احساس نایافت. حضرت شیخ معاذ گریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم امیر ہو گئے تو کیا فرق پڑا؟ تو حضرت جی نے یہ فرمایا کہ مولوی یوسف کے زمانے میں میری رائے ہوتی تھی، اب تو میری کوئی رائے بھی نہیں ہے، ساتھی جو کہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اس بات کو رویا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کا ذمہ دار اکیلا میں ہوں، یہ میری وجہ سے. اللہ والوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں اللہ والے یہ سوچتے ہیں کہ میں بدترین خلائق ہوں، میں بدترین خلائق ہوں، مجھے زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں ہے، مجھے زمین کے اندر ہونا چاہیے. مجھے زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں ہے، مجھے زمین کے اندر ہونا چاہیے، میں بدترین خلائق ہوں. کہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتے اور سور سے بھی اپنے کو بدتر نہ سمجھے. اللہ اکبر. آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کتے اور سور سے بھی اپنے کو بدتر نہ سمجھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے اپنے کو بدتر سمجھو حال کے اعتبار سے، اور مسلمانوں سے اپنے کو بدتر سمجھو مال کے اعتبار سے، اور جانوروں سے اپنے کو بدتر سمجھو کہ وہ مٹی بنائے جائیں گے، جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے. ایمان پر موت ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا. ایمان پر موت ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں، اور ایمان پر موت نہیں ہوئی تو کافر مشرک ہم سے بہتر ہے کہ پوری زندگی اسلام پہ رہے اور ایمان پر موت ہو. اللہ کو کون سی بات پسند ہے اور کون سی بات ناپسند ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اسی لیے کسی مسلمان کو ہم اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے. کہ مسلمان کو کمتر سمجھنا یہ تو گناہ کبیرہ ہے، حرام کے درجے کا گناہ ہے، کسی کو کمتر سمجھا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کسی نہ کسی کے اپنے آپ کو مشورے کے تابع بنا کے چلے، اپنے آپ کو مشورے کے تابع بنا کے چلے، کام کرتے 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 اگر یہ جذبہ بن رہا ہے کہ اب میرا مشورہ کون کرے گا، مجھ سے پرانا کون ہے، یہ باتیں سنائی دیتی ہیں، نکل جاتی ہے زبان سے کبھی کبھی، اللہ ہمیں معاف کرے. آمین. میں تو سب کا مشورہ کرتا ہوں، میرا مشورہ کون کرے گا، ہمیں کس سے مشورہ کروں.
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشورے کے تابع ہو کے چلو. مفہوم یہ ہے آپ کی بات. جو اتنا بڑا ہو جائے ایک تائے روزگار کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہ ہو، وہ کیا کرے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو مشورے سے چلے. اور اس پر نص بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، صاحب وحی ہیں، صحابہ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اپنے چھوٹوں سے مشورہ. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سے رائے لی جاتی تھی تو ہم کہتے تھے یہ وحی ہے یا اس میں رائے دینی ہے. اگر وحی ہوتی تھی تو ہم رائے نہیں دیتے تھے، وحی میں کوئی رائے نہیں. اور رائے مانگی جاتی تھی تو ہم رائے دیتے تھے. اور ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنے رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. ساتھیوں کی رائے آئی، ہاں ایسے ہی کر لو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا. حضرت علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے علماء اور عوام کا جوڑ. حضرت علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے آدمی علماء سے کٹتا ہے، امت علماء سے کٹتی ہے، پھر کٹی کٹائی امت کٹتی ہے. کام کی نگرانی اور کام کی سرپرستی کے لیے علماء اور صلحاء کے ہم محتاج ہیں، اس لیے کہ ان کے قلب پر قرآن اور حدیث کے نور سے حق واضح ہو جاتا ہے. علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں دعوت کی اس محنت میں علماء کو مطمئن کرتے رہے، ان کی تائید لیتے رہے. اس کام میں عوام زیادہ ہے، علماء کی نگرانی ہوگی تو کام نصوص پر رہے گا اور نصوص سے چلے گا، ورنہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم نصوص سے ہٹ جائیں گے. یہ ہوتا رہتا ہے ہر زمانے میں، کیونکہ چلنے والا طبقہ عوام کا ہوتا ہے، اکثریت عوام کی ہوتی ہے چلنے والا. اور جو کام کتاب و سنت سے ہٹ جائے گا، نصوص سے ہٹ جائے گا، اس کے اندر کی طاقت نکل جائے گی. شکل ہوگی، طاقت نہیں ہوگی. باہر سے ڈھانچہ دکھائی دے گا، بہت مضبوط اور زبردست ڈھانچہ دکھائی دے گا، لیکن اندر سے روح نکلی ہوئی ہوگی، بے جان لاش ہوگا اگر قرآن سنت سے ہٹ گیا، نصوص سے ہٹ گیا. تو نصوص سے کرنا اور نصوص پہ رکھنا، اس لیے علماء کی نگرانی اور اہل اللہ کی سرپرستی ضروری ہے تاکہ کام نصوص پہ رہے. اس کی حقیقت اس وقت کھلے گی جتنا ہی نصوص پہ رہے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام تھا اس کا، جی، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا. کہتے تھے میرا کام صرف کلمہ نماز کی محنت نہیں ہے، جميع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس سب کو زندہ کرنے کی محنت. پورے دین، پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، یہ ہماری محنت کی منزل ہے. پورا دین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کے چلنا ہے. تو ایک تو کام کی حفاظت ہے جو نصوص سے ہوگی، اور دوسرا اپنے ساتھیوں کی حفاظت. یہ کام اجتماعی اور عمومی ہے، کام اجتماعی ہے اور عمومی ہے. تو اجتماعی اور عمومی کام میں اصل ساتھی ہیں، اصل کام کرنے والا عملہ ہے.
ذمہ دار جتنا اپنے عملے کو سنبھال کے رکھ لے، اتنا سنبھال کے رکھ لے. ہاں، کہ کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ ذمہ دار مشورے کے تابع ہو، شورا کے تابع ہو، مشورے کے تابع ہو. اور کام کا غلط رخ یہ ہے کہ ذمہ دار کے تابع شورا ہو. ایک مرتبہ قرآنوں میں حضرت جی کی بات ہوئی. اس زمانے میں عنوان دیتے تھے کس پر کون بات کرے گا، تو حضرت جی کے ذمہ تھا اخلاص پہ بات کرنی. حاجی تشریف لے آئے تو آپ کی آواز نہیں نکلی. پہلے تو رونا شروع کیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. پھر یہ فرمایا کہ کل قیامت میں ذمہ دار کا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا ہوگا. کل قیامت میں ذمہ دار کا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھا ہوا ہوگا اور اس سے منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور اس سے امت کے جان مال کا سوال ہوگا. ذمہ دار کا ہاتھ پیچھے بندھا ہوا ہوگا اور اس سے گھسیٹ کے لایا جائے گا منہ کے بل، اور امت کے جان مال کا سوال ہوگا. کہ کہیں ہم اپنے جذبات کی وجہ سے امت کا جان مال ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں. یہ کام کرنے والا عاملہ ہے، ساتھی ہے. ان کی قدر اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ اس عملے کی قدردانی ہے. تبھی ہم اس عملے سے کام لے سکتے ہیں کہ یہ ہم کو محبوب ہو اپنی اولاد سے زیادہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اللہ تمہارے اگلے اور پچھلے، ڈھکے اور چھپے سب گناہوں کو معاف کر دے. تو خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوش ہو گئی عائشہ. کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ایسی دعا ہمارے لیے کی، کیسے نہیں خوش ہو جاؤں. فرمایا یہ دعا جو تمہارے لیے آج ایک بار کیا ہوں زندگی میں، امت کے لیے روزانہ 5 بار کرتا ہوں. امت کے لیے روزانہ 5 بار کرتا ہوں. ہمارا عملہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑا رہے گا جب اس کی قدردانی ہوگی. اپنے لیے عزیمت، ساتھیوں کے لیے رخصت. اپنے لیے عزیمت، ساتھیوں کے لیے رخصت. کہ ہم آپ کو بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا آپ کو بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. دشواریاں مت پیدا کیجیے، آسانیاں پیدا کیجیے. یہ کہا گیا آپ سخت ہوتے تو یہ آپ سے چھٹ جاتے اور بھاگ جاتے. آپ سخت ہوتے تو یہ چھٹ جاتے، بھاگ جاتے. کام کبھی زیادہ بھی ہوگا، کبھی کم بھی ہوگا. ساتھی ایک رفتار سے ہمیشہ نہیں چلیں گے، ان کی رفتار میں کمی زیادتی ہوگی. تو ان کو محبت پیار سے ان کی ہمت افزائی کی جائے گی، ان کو سراہا جائے گا، ان کو آگے بڑھایا جائے گا. ان پر تان تشنی نہیں کی جائے گی. ہاں، ان کو سراہا جائے گا، آگے بڑھایا جائے گا. کوئی بات مزاج کے خلاف ہوئی تو ہمارا چہرہ لال ہو گیا، گال پھول کے گلگلہ ہو گیا. چہرہ لال نہیں ہونا ہے. آپ کو نرم بنایا، آپ نرم نہیں ہوتے تو یہ بھاگ جاتے. اس میں نرمی ہے.
اپنے ساتھیوں کی قدردانی ہے، ان کی ہمت افزائی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو غلط کر کے بھی آتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہمت افزائی کرتے، واہ 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 بہت اچھا ہوا، بعد میں پھر سمجھا دیتے ایسے کرتے تو اور اچھا ہوتا۔ ایک آدمی، ایک نوجوان 16-17 سال کی عمر تھی، نظام الدین میں آیا جایا کرتے تھے وہ۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا کہ یہ نوجوان بار بار آتا جاتا ہے، تو شفقت سے ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹے داڑھی نہیں رکھتے؟ تو نوجوان آنا جانا بند کر دیا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس ہوا، تاسف ہوا۔ کیا فرمایا؟ کچے توے پر روٹی رکھ دی، کچے توے پر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلی میں اس نوجوان کی دکان تھی، پھر ان کے دکان پر گئے، پھر ان سے معذرت کی، معافی مانگی، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی، تم آیا جایا کرو، آنا جانا مت چھوڑو۔ پھر وہ آتے جاتے رہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اب دنیا میں نہیں ہیں۔ پھر ملک تقسیم ہوا، کراچی چلے گئے، پھر کراچی کے ذمہ دار تھے وہ۔ تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نرمی اور محبت اور پیار سے لے کے اپنے عملے کو چلے، عملے کو اس طرح چلانا۔ اگر کسی کو قربانی کے ساتھ 4 مہینے میں بھیج دیتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا عالیہ صاحب یا وہاں کے لوگ، تو پھر بڑی رقت آمیز دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہم نے بھیج تو دیا ہے جی، ہم تو گھر پہ ہیں اور اپنے بیوی بچوں میں ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو بے سر و سامانی میں بھیج دیا۔ ہاں، والدہ کہتی تھی کہ یوسف کیا جواب دے گا اللہ کو، اس طرح سے لوگوں کو بھیج دیا۔ تو جس کو ہم بھیجتے ہیں قربانی کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مجھے غم کتنا ہے اس کا، میرے آنکھوں میں آنسو کتنے ہیں، تفقد احوال کتنا ہے۔ جہاں بھیجنا صحیح ہے وہاں اس کے لیے رونا بھی صحیح ہے۔ ذمہ دار کا کام صرف بھیج دینا نہیں ہے کہ بھیج دیا چلو میری چھٹی، نہیں، اس کا تفقد احوال کرنا، اس کے لیے رونا، غم کھانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک بچہ آپ کے دائیں بائیں ہو رہا تھا، آپ کے پیروں میں لپٹ رہا تھا، میرے ابا کہاں ہیں، میرے ابا کہاں ہیں، میرے ابا کہاں ہیں۔ ان کے ابا شہید ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، کیا کہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہارا باپ رہوں اور عائشہ تمہاری ماں رہے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارا باپ رہوں، عائشہ تمہاری ماں رہے؟ ہم اگر ساتھیوں کو بھیج رہے ہیں تو پھر ہمارے آنسو بہتے ہوں کہ کس حال میں بھیجا ہے، کیا حال ہے اس کے گھر کا، اور اس کا کیا حال ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا سفر میں، تو آپ برابر ان کے گھر پر جاتے، ان کے بچے آ کے آپ سے لپٹ جاتے، چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ اور بچے، پوچھتے ابا جی کب آئیں گے، آپ کہتے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ برابر جاتے تھے، پوچھتے تھے، برابر جاتے تھے، پوچھتے تھے۔ ایک دن بچے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ جواب نہیں دے سکے، آپ رونے لگے، حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ دروازے کے اوٹ سے دیکھ رہی تھی بچوں کی، وہ سمجھ گئی کوئی حادثہ ہو گیا، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، ایک چیخ ماری بے ہوش۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم حضور کے پاس پہنچے ہیں اور حضرات حسنین وہاں موجود ہیں،
حضور نے پہلے مجھے گود میں لیا، بعد میں ان کو گود میں لیا۔ یہ شفقت، یہ محبت، یہ پیار اپنے عملے کو کام پہ باقی رکھنے کے لیے، اپنے عملے کو سنبھالنے کے لیے کہ ہمارا عملہ کس طرح سنبھلا رہے گا، کس طرح کام کرے گا، یہ عملہ کس طرح باقی رہے گا، نہیں تو گزرگاہ بن جائے گی تبلیغ۔ آدمی 4 مہینے لگا کے آئے گا، چلا جائے گا، چلہ لگا کے آئے گا، چلا جائے گا، 3 دن لگا کے آئے گا، چلا جائے گا۔ تو یہ ذمہ دار عملہ ہے، اس کے اندر کشش ہونی چاہیے، کھچاؤ، جاذبیت، صفات کی وجہ سے ایسا اندرون بنا ہوا ہو خوبیوں اور کمالات سے کہ جاذبیت ہو اور کھچاؤ ہو، کہ جو عملہ آوے بن کے وقت لگا کے وہ چپک جائے، وہ الگ نہیں، وہ چپک جائے، جو آوے وہ چپک جائے، جو آوے وہ چپک جائے، تو ہمارا عملہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ اس کی قدردانی، اس عملے کی قدردانی، جتنا ہم قدردانی اپنے عملے کی کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا عملہ ترقی کرے گا۔ تو جہاں کام نہیں ہے وہاں تو کام اٹھایا جائے گا، کام کیا جائے گا، اور جہاں کام ہے وہاں ساتھی بھی ہیں، تو وہاں کام کی بھی حفاظت ہے، ساتھی کی بھی حفاظت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نہیں ہے تو کیا ہوا، اکیلی ماچس کی تیلی پوری دنیا کو جلا سکتی ہے۔ ہمارا ایک آدمی بھی ہے تو قیمتی ہے، ایک آدمی بھی ہے تو قیمتی ہے۔ ایک آدمی نے بیعت نہیں کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو روز ان کے یہاں جاتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ روز کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بیعت ہو جائیں؟ کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آتا، میں تو اس لیے آتا ہوں کہ جہاں سب مسلمان ہیں وہاں آپ بھی ہو جائیں، گھر پہ اکیلے میں نہیں، تنہائی میں نہیں، مسجد میں سب جمع ہوں گے، وہاں میں آ کے بیعت کروں گا۔ اس ایک آدمی کو بھی چھوڑا نہیں، ان سے بات کرتے رہے، ان کے پاس جاتے رہے، حاضری دیتے رہے۔ ایک ایک ساتھی ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک ساتھی، اس کی منت، سماجت، خوشامد، محبت، پیار، یہی چیز اس کو باقی رکھے گی اور یہی چیز اس کو چلائے گی۔ اس کے لیے اندرون کے بننے کی ضرورت ہے، صفات کی ضرورت ہے، اور ان صفات میں سے بڑی صفت یہ ہے اپنے حق سے دستبردار ہونا۔ ہاں، مخلصین میں بھی اختلاف ہوتا ہے، حالانکہ مخلص ہے سب، یہ پورا مخلصین کا مجمع ہے، مخلصین میں اختلاف ہو گیا، کیا کریں گے، کیسے سنبھالیں گے مجمع کو؟ اسوہ پر وہ آدمی ہے جو اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے، وہ اسوہ پر جو اپنے حق سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے حق کو چھوڑ دے۔ ہاں، سب سے مشکل کام ہے مفادات کے قربانی، اجتماعیت کے لیے مفادات کی قربانی، تاکہ اجتماعیت بحال ہو جائے، اس کے لیے مفادات کی قربانی۔ اس سے ساتھی ہمارے جمع رہیں گے، ساتھی جمع رہیں گے، کیونکہ یہ عمومی اور اجتماعی کام ہے۔ تو عمومی اور اجتماعی کام میں اپنے عملے کو سنبھال کے رکھنا یہ سب سے نازک چیز ہے۔ ہم کچھ بھی کہہ دیں گے، میرا کوئی کیا کرے گا، میں تو ذمہ دار ہوں، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی۔ تو اجتماعیت پر باقی رکھنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا، اور اجتماعیت کے لیے مفادات کی قربانی، کہ اجتماعیت مفادات کی قربانی سے ہوتی ہے۔ ہم مفادات کی قربانی دیں گے، اپنے حق سے ہٹ جائیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن اجتماعیت کے لیے اب حق سے ہٹ گئے، حق پر تھے، قربانی دے دیا۔ تو اجتماعیت کے لیے قربانی دینا اس وقت میں الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے۔ آپ کے ہاں انگلینڈ میں جو شکل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں
پہلے بھی آنا ہوا تھا، اب بھی آئے ہیں، بہت قابل مبارکباد ہے۔ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اس میں جو اس وقت جو ضروری چیز ہے وہ یہی ہے، ذمہ داروں کا رونا دھونا، اللہ سے تعلق قائم رکھنا، ڈرتے رہنا اور اپنے مفادات کی قربانی دیتے رہنا، اور اپنے ساتھیوں کو اپنے گھر کے لوگوں سے زیادہ عزیز رکھنا، اپنے بیٹوں سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، کہ یہ زیادہ میرے نزدیک قابل احترام ہیں، ان کا حق زیادہ ہے میرے گھر کے لوگوں سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ عملہ بچا رہے گا، یہ عملہ بڑھتا رہے گا۔ ہم اس سے غفلت میں نہ آویں کہ کوئی آنکھ ہمیں دیکھ نہیں رہی ہے، شیطان مستقل ہے، نفس مستقل ہے، اس کو یہ چیز بھا نہیں رہی ہے، وہ خوش تھوڑی ہے اس سے کہ اتنا کام ہو رہا ہے، وہ تو داؤ پیچ میں لگا ہوا ہے کہ کب موقع ملے کہ ان میں سے کسی کو ہم کچوکا مارے اور گڑبڑ کر دیں، ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے۔ تو شیطان تو مستقل لگا ہوا ہے اور اکساتا رہتا ہے۔ تو شیطان نفس اندر ہے تو اس کا علاج باہر ہے، اور شیطان باہر ہے تو اس کا علاج اندر ہے۔ نفس اندر ہے، اس کا علاج باہر ہے، اس کا علاج مجاہدہ ہے۔ نفس اندر ہے، اس کا علاج مجاہدہ ہے، اور شیطان باہر ہے، اس کا علاج استغفار ہے، توبہ ہے۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر، ساتھیوں کے سامنے بچھ کر اپنے آپ کو چلاتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ کو بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تشریف رکھیں، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔